اور ابھی جب آپ اس پروگرام میں آ رہا تھا تو ماشاءاللہ نوجوان آ رہے تھے، کچھ اپنے ہاسٹل کی طرف جا رہے تھے، ہاتھوں میں چھولے وغیرہ انہیں اٹھائے ہوئے تھے، تو مجھے اپنا اسٹوڈنٹ لائف یاد آیا، اور یہاں آ کے آپ کو وہی فیلنگ ہوتی ہے، اور آپ یو فیل ینگ، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جیسے آپ کل ہی یونیورسٹی سے فارغ ہوئے ہیں. لیکن اگر میں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو شاید ایک دہائی سے، بلکہ واقعی ایک دہائی سے زیادہ ہو گیا ہے کہ میں یونیورسٹی کی دنیا سے باہر ہوں اور عمل کی دنیا میں ہوں. بلکہ میں جب یونیورسٹی کی دنیا میں تھا، جب میں لا کر رہا تھا، تب بھی ایک پریکٹیکل لائف میں ایک طرح سے میں تھا. پہلی بات میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ سب یہاں پہ ہیں، آپ سب سے ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کی، لیکن اس سے زیادہ آپ کے والدین، آپ کے گھر اور آپ کی اس مملکت کی آپ سے توقعات ہیں، آپ سے کچھ امیدیں ہیں. یہ دوستیاں بڑی پیاری ہیں، یہ تعلق بڑا مزیدار ہے جو یہاں آپ کا ہوتا ہے، اور یہ سچا ایک محبت کا ایک تعلق ہوتا ہے جس میں کوئی دنیاوی کوئی اس میں ایسپیکٹ نہیں ہوتا. آپ نے ایک دوسرے سے کوئی فائدہ نہیں لینا. آپ کی محبت، آپ کی دوستی جو ہے یہ پیور ہے، کیونکہ آپ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، زیادہ سے زیادہ کسی شخص سے کسی بات پر کوئی چھوٹی موٹی ناراضگی ہوگی، ادروائز یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت پیارا اور بہت پیور ٹائم ہے جو گزر رہا ہے. اس کے بعد جب آپ پریکٹیکل لائف میں آئیں گے، آپ کو انسان کی فطری جبلتوں کا سامنا ہوگا، جہاں کے خلاف کوئی سازش ہوگی، کسی مشکل کے خلاف آپ نبرد آزما ہوں گے. ابھی سے اپنی ٹریننگ آپ کر لیجیے جس کام کے لیے ہم آئے ہیں، کیونکہ سال 2 سال بعد پھر اس جگہ کو ہم نے چھوڑ جانا ہے، پھر ہم نے کہیں اور جانا ہے. وہاں پھر آپ کے پاس، آپ کے ساتھ آپ کی وہ محنت ہوگی جو آپ نے کی ہے. میں دل سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کی جو پولیٹیکل اسٹرگل ہے، جو ساؤتھ فیڈریشن کے بچے یہاں ہیں یا اور بھی جو پالیٹکس سے زیادہ ڈائریکٹلی ٹچ نہیں ہے لیکن اسٹوڈنٹس ہیں، دوستوں کے تعلق میں یہاں آئے ہیں، آپ سب سے میری ایک درخواست ہے، جو قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں ہمارے پشاور کے اس وقت اسلامیہ کالج اور آج کے اسلامیہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو اسپیچ کرتے ہوئے دی تھی، خدا را اس کو اپنی زندگی کا موٹو ضرور بنائیے. اور اگر کبھی زندگی میں آپ نے قائد کو نہیں پڑھا تو کم از کم یہ فرمان خود آپ نیٹ پہ جا کے سرچ، جب آپ خود سرچ کرتے ہیں، اسکول میں استاد کا پڑھایا ہوا ایک اور چیز ہے، اور خود جا کے سرچ کر کے چیز نکالنا ایک اور چیز ہے. آپ کو اس آدمی کی گریٹنس کا آئیڈیا ہوگا قائد اعظم کا، جس میں انہوں نے آپ کو ذمہ داری ڈالی تھی کہ آپ کی سب سے پہلے جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے وہ آپ کے گھر کے ساتھ ہے، اپنے ملک کے ساتھ ہے. اس نے یہ بھی کہا تھا، بہت خوبصورت اسپیچ ہے، اس میں یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی جو حکومت ہوتی ہے، آپ کا جو ملک ہے، یہ آپ کے ایک باغ کی طرح ہے. These were exactly his words. It's like your garden. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس میں مثبت تنقید کیجئے لیکن اپنے ملک کا خیال کیجئے، اپنے ملک کا خیال رکھیے. آج آپ کے ساتھ اس ملاقات سے چند گھنٹے پہلے میں پارلیمنٹ ہاؤس میں جمعے کی نماز پڑھ رہا تھا، اور وہاں ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری صاحب ریٹائر ہو رہے تھے. ان سے میری ملاقات ہوئی، میں نہیں جانتا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ 2 دن بعد میری ریٹائرمنٹ ہے، اور آج چونکہ آخری برتن ڈے ہے میرا، ایک لحاظ سے آخری میرا دن ہے. تو میں جب سوچوں ایک طرف ایک شخص 60 سال کا ہو گیا ہے تقریباً، وہ ریٹائر ہو رہا ہے، دوسری طرف بچے 20 22 25 سال کے، 30 سال کے اندر ہے، سارے کے سارے 20 22 18 19 سال کے ہیں، تو آپ کی ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے. ان کو میں نے ایک بات کی، اس 60 سالہ بزرگ کو میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں. ان کو میں نے یہ عرض کیا کہ سر، میں ہمیشہ منسٹری میں بھی جو آفیسرز ہوتے تھے میں ان کو بہت رسپیکٹ دیتا ہوں. ہاں، کام کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں تھا، لیکن میں اپنے دفتر میں جو میرا دفتر نہیں تھا آدھی کا تھا، خان صاحب کی برکت سے مجھے اللہ نے دیا تھا. میں ہر افسر کے جو میرے آفس آئے میں کھڑے ہوئے، میں نے اس کو رسپیکٹ دیے. میں نے ان کو ایک عرض کیا کہ سر کتنے سال ہو گئے سروس میں، اس پہ غور کیجیے گا، یہ ایک مقصد کی بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ 40 سال ہو گئے. میں نے کہا کہ پتہ لگا کہ 40 سال ہو. تو یہ مت سوچیے کہ اب آپ کی زندگی کا ایک زندگی ختم ہو رہی ہے، آپ کی زندگی کا ایک فیز ختم ہو رہا ہے، آپ ریٹائر ہو رہے ہیں، سب سے گھر جا رہے ہیں، اب ایک اور زندگی آپ کے انتظار میں ہے. آپ پازیٹیو رہیے، آپ مثبت رہیے. اس زندگی میں بھی آپ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ اللہ میرے سے سب سے پہلے اسلام اور پھر میرے پاک وطن پاکستان کی خدمت کا کام ہے. آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جس طرح اس آدمی کا ایک فیز تھا،
میری بھی زندگی میں کچھ فیز گزرے. ایک فیز وہ تھا کہ جب میں 6/8 یا 8/10 کی کلاس کو میں لیفٹ سیل میں بند تھا اور مجھے یہ نہیں پتا تھا میرے ساتھ اگلے دن یا اگلے دن یا آج رات کو کیا کرنے لگے ہیں. اس وقت بھی گھسٹی مجھے سنگ دی تھی اور وہ یہ تھی کہ یا اللہ مجھے استقامت دینا کہ جس مقصد میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں کم از کم کل کو کوئی میرے خاندان کو، میری ماں کو، میرے چچا کو، میرے کسی دوست کو، میرے کزن کو، میری پارٹی کو کوئی یہ نہ کہے اور خاص کر میرے لیڈر کو یہ نہ کہے کہ یہ گیا وہ آخری رات کو کھڑا رہنے والا بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا وہ بھی گیا. تو یا اللہ میری لاش رکھنا.